Kindly recite Surah Fatiha for the grandfather of Mehraban Ali, Sayyid Hussain Shah Shamsi Sabzwari Tabrizi. ایک شخص غصے میں امام علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا سر پیٹ پیٹ کے کہنے لگا، یا علی، کل مجھے بہت بڑا نقصان ہو گیا، مجھے بتائیں میرے اس نقصان سے اللہ کو کیا ملا، کیوں اللہ نے میرا نقصان کیا؟ بس یہ کہنا تھا تو امام علی علیہ السلام نے اپنی نظروں کو اٹھایا اور کہا، اے شخص، کس نے کہا کہ تمہارا نقصان تمہارے خالق نے کیا؟ کسی کا برا کرنا، کسی کا نقصان کرنا اللہ کے قانون میں نہیں۔ یاد رکھنا، جب جب جو انسان پیدا ہوتا ہے اللہ اس کی تقدیر میں کامیابی اور خوشحالی لکھ دیتا ہے، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ انسان خود اپنے غلط فیصلوں سے اپنا نقصان کرتا ہے اور اپنی منزل تک نہیں پہنچتا۔ بتاؤ، اس زمین پہ تمہارے نزدیک سب سے زیادہ پیار تمہیں کس سے ملا؟ تو وہ کہنے لگا، یا علی، مجھے پیار، محبت، خیال اپنی ماں سے ملا، میری ماں سے بڑھ کر مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا۔ امام علی نے فرمایا، اے شخص، بتاؤ، اگر تمہاری تقدیر تمہاری ماں لکھتی تو کیا بری لکھتی؟ تو وہ کہنے لگا، نہیں میرے مولا، میری ماں تو ہر قدم قدم پہ صرف میری کامیابی لکھتی۔ امام علی نے کہا، اے شخص، تمہارا خالق 70 ماؤں سے زیادہ تم سے پیار کرتا ہے، وہ تمہارے لیے نقصان کیسے لکھ سکتا ہے؟ دیکھو اس دنیا کو جہاں قدم قدم پہ صرف فساد، نقصان، شر ملتا ہے، اگر اللہ انسان کو خود مختار نہیں بناتا تو کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنی ہی زمین کو ایسا کرتا؟ سوچو، اللہ نے ایک دن رکھا جس کو قیامت کہتے ہیں، اگر ہر گناہ ثواب انسان سے اللہ ہی کرواتا تو پھر روز محشر کا حساب و کتاب کیوں رکھا؟ بتاؤ۔ وہ شرمسار ہونے لگا۔ امام علی نے فرمایا، قیامت کے دن حساب کتاب اس ترازو میں تولا جائے گا کہ جب تمہاری خالق نے تمہیں اتنی نعمتیں دی، تمہاری تقدیر میں تمہاری منزل لکھی، تو تم نے اپنا ہی نقصان کیوں کیا؟ تو تم نے اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگ بھاگ کے دوسروں پہ ظلم کیوں کیا؟ اسی ظلم کا حساب کتاب ہوگا۔ تقدیر میں ہر انسان کامیاب ہے، لیکن انسان کی غلط فیصلے انسان کی کامیابی نصیب ہونے نہیں دیتے۔ اے شخص، تمہارا نقصان تمہاری تقدیر میں نہیں تھا، بلکہ تمہارے غلط فیصلوں کی وجہ سے تمہیں یہ نقصان نصیب ہوا۔ اسی لیے نصیب ہونے کو نصیب اور تمہاری منزل کو تقدیر کہتے ہیں، اور تمہاری منزل کو تقدیر کہتے ہیں۔ حضرت عباس علمدار کی قبر مبارک کے آس پاس پانی طواف کرتا ہے اور اللہ نے اس پانی کے وجود میں شفا بخشی۔ جناب عباس علمدار کی قبر مبارک کو طواف کرنے والا پانی بیمار کے لیے شفا ہے، بے روزگار کے لیے روزگار کی راہ اور پریشان حال کو سکون بخشتا ہے۔ لیکن باب الحوائج جناب عباس کی قبر تک یا اس قبر کے پانی تک ہر خاص و عام نہیں پہنچ سکتا، تبھی ہم نے اس پاک مقدس پانی کو فی سبیل اللہ اس امام بارگاہ پہ رکھ دیا ہے۔ جو مومنین بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، مفلس ہیں، تنگ دست ہیں، مجھے امید ہے غازی عباس علمدار کی قبر مبارک کا یہ پانی پی کر اللہ انہیں شفا عطا فرمائے گا۔